السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے گزشتہ چند دنوں میں دیکھا کہ ہم نے مختلف ٹاپکس پر تھوڑی تھوڑی انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے ساتھ. آج سلسلے کا آخری سوال جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جسٹ ہے اس بات کی جو میں ڈاکٹر صاحب سے خصوصی طور پہ کرنا چاہتا تھا ان کی کتاب پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مناسب ترین آدمی ہیں اس وقت جو اس سوال کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب، میری اپنی فیلنگ یہ ہے، میری فائنڈنگ بھی یہی ہے کہ پاکستان آج بھی جس طرح کا ایک ہوچ پوچ سوسائٹی ہے جسے ہم قوم بنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ کوشش ایک بھونڈے انداز میں کی جاتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے نیچرل نہیں ہے. تو اس بکھرے ہوئے اس ٹرائب کو یا قوم کو اگر کسی ایک بائنڈنگ فورس نے قابو کر رکھا ہے، ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، تو وہ پاکستانی فوج ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کو اکثر معتوب قرار دیا جاتا ہے، ہماری جملہ ناکامیوں اور بربادیوں کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے ہمارا رائٹر، ہمارا مورخ اور ہمارا صحافی. گیریزن اسٹیٹ کتاب میں نے بالکل یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الزام لگانا ملٹری پہ کہ سارا کام انہوں نے خراب کیا ہے از آل ربش. ہمارے پولیٹیشین جو ہیں شروع دن سے انتہائی ارسپانسبل، انکمپیٹنٹ، ان فائٹنگ انہوں نے کی. اور میں تو اس زمانے میں 11 سال کا تھا جب ایوب خان کا کو ہوا ہے، اور ساری گلیوں میں لوگ ناچ رہے تھے خوشی کے ساتھ. اور پاکستان کو جب وہ آئے تو انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کیا، اور اس 10 سال کے اندر پہلی دفعہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. غلطی پھر انہوں نے کی 65 وار شروع کر دی. اگر ہم اسی ڈیولپمنٹ پہ لگے رہتے تو اپنا تائیوان، سنگاپور، ساؤتھ کوریا نے آ کے پاکستان کا ماڈل اسٹڈی کیا تھا. گسٹاو پیپنیک جو ورلڈ بینک کے ہیں، انہوں نے بڑی پاکستان کی ماڈل اسٹیٹ بنایا تھا، لیکن انہوں نے جنگ شروع کر دی. ونس دا وار کمز ان، ڈیولپمنٹ کمز ٹو این اینڈ. اچھا سر، ایک جملہ محترضہ جنگ کے حوالے سے. اچھا، ہمایوں گوہر کی جو تھیوری ہے اچھا کہ یہ وار امپوز کی گئی تھی بھٹو صاحب نے، ہاں جی، کچھ اپنا ذاتی سکور سیٹل کرتے ہوئے، ٹھیک اور ہے، انہوں نے تو کوٹ کیا انہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کی اس میں ایسے دیکھیں who was head of the state؟ ایوب خان. So ultimately if a war broke out, he bears the responsibility. But there is no doubt that Zulfikar Ali Bhutto, Aziz Ahmed and Akhtar Hussain Malik were the three who plotted all this. اور اس نے بعد میں نے جھاڑا بھی کہ میں نے تو کہا تھا کشمیر ایشو کو آپ ڈی فریز کریں، اور اگر جانا ہے تو سب سے پہلے اخنور جائیں. گو ڈائریکٹ ٹو اخنور اینڈ میک اٹ اے فیٹ اکمپلی. اخنور انہوں نے جانا تھا بہت دیر کے بعد، اینڈ بائی دا ٹائم دے وینٹ ان ٹو دا ویلی، یہ پکڑے گئے. وہاں وہ لوگ بھیجے جو کشمیری نہیں تھے بولتے، انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ یہاں پہ سیر اور پاؤ کا حساب ختم ہو گیا، یہاں پہ میٹرک سسٹم آ گیا، تو کشمیریوں نے انہیں پکڑا دیا. اچھا، سوال یہ ہے کہ آرمی کے بغیر واقعی پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کسی اسٹیٹ کے قائم رہنے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی والنٹری لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک فلاحی اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ جو اسکول کھولتی ہے، جو ہسپتالوں میں یعنی لوگوں کا تیمارداری کرتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ جبر کی اسٹیٹ ہے. تو انہوں نے جو یہ دیکھیں، ایک اور بات ہے جو میں فائنل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کو کوئی نہیں تباہ کرنا چاہتا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. پاکستان از اے نیوکلیر آرمڈ کنٹری. Nobody would dare to do it. Absolutely. But they will dare to do it if you threaten the world. So become observers of international law کو مانیں کہ اسٹیٹس آج کی ٹیریٹوریل اسٹیٹس ہیں. پاکستان کے اندر آپ کو پورا حق ہے امن رکھنے کا. آپ کبھی کشمیر جہاد میں انوالو ہو جاتے ہیں، میں نے تو خود دیکھا یہ چندہ کلیکٹ کرتے تھے ساری جمعے کے بعد. وہ تو سر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. نہیں، وہ اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ کی نااہلی، یوں سمجھیے کہ اسٹیٹ کی نااہلی ہے کہ ان کو کر نہیں کر سکتے. جو مرضی کہیں، میں کہتا ہوں the military made major miscalculations کہ ہم یہ کر لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ دا سیم انڈیا جو کہ محمود غزنوی نے آیا اور دے آر آرمڈ نیوکلیر. ان کی بھی ٹریننگ وہی آرمی کی ہے برٹن والی جو ہماری ہے. 4 جنگیں ہو چکی ہیں، 1 انچ ہم نے ان سے آزاد نہیں کرایا.
اور اب جب کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں تو جنگ ہوگی تو وہ ہمیں تباہ کر دیں گے, ہم انہیں کر دیں گے. سو امن سے رہیں. کشمیر کا سپورٹ جو ہے وہ قصوری فارمولہ بالکل مناسب ہے اور وہ ہی کشمیر کا حل بنے گا. دونوں طرف سے وی نیڈ این ایٹماسفیئر جہاں پہ گڈ ول پیدا ہو. انڈیا کو انڈیا مبارک ہو, ہم کو پاکستان مبارک ہے, اور کشمیر جو ان کے پاس ہے وہ لے لیں, جو ہمارے پاس وہ ہے. بارڈر فری ہو جائیں, یہاں پہ ٹریڈ اگر ہو سر تو ان دا نیکسٹ 20 years دس ول بی دا گریٹ پاور آفٹر چائنا. انڈیا از آلریڈی اے گریٹ پاور بٹ ود پاکستان اینڈ انڈین کانفرنٹیشن یہ دونوں رکے ہوئے ہیں. پاکستان کین بی پارٹ آف دس پروجیکٹ. میری تو آرگیومنٹ آخری جو ہے کہ اس وقت ہسٹری ہیز گیون پاکستان دا چانس. دیکھیں آپ انڈیا سے صرف جو ٹرانزٹ کا ٹیکس لیتے جائیں, زیرو انویسٹمنٹ 100% پروفٹ. ان کو کہیں کہ مزید اگر آپ نے کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں, آپ کی فوڈ سبسڈی ختم کریں, یا ہمیں اپنا سستے تو ایکول لیول پہ آپ ان سے کریں تاکہ یہ وہ میں سوری قطع کلامی کر رہا ہوں سر, یہ وہ گولڈن اپرچونٹی یہ تھی گولڈن اپرچونٹی جو نواز شریف کی جگہ اگر وہاں پر, اب لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ میں نواز شریف سینٹرک گفتگو کرتا ہوں, میری ہر تان جو ہے اس پہ ٹوٹتی ہے. بھئی اللہ نے تمہیں موقع دیا, نواز شریف ہی نہیں دوسری طرف بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی میں بھی قیادت کا فقدان, اگر آج بی بی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ خیر ٹھیک ہے, وہ شاید چاہتے ہیں وہ اس سچویشن کو جتنا اچھا انکیش کرواتی, ٹھیک ہے, وہ ان کے بس کا. دیکھیں آرمی کو اپنی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, دے آر دیئر ٹو گارڈ پاکستان فرام ایکسٹرنل ایگریشن. میں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو میرے دونوں بیٹے بھی آئیں گے اینڈ آئی ول ڈیفینڈ پاکستان. لیکن آپ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں انٹرفیئرنس کرا رہے ہیں, امریکہ تک تو یہاں کے جا کے جالے بام کراتے ہیں, تو نو بڈی, آپ کی مورل سٹینڈنگ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یو کانٹ بی اے مورل اسٹیٹ when you are called the epicenter of terrorism. میں پھر گزارش کروں گا, میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ جتنے واقعات ہیں, یہ جتنی وارداتیں, بلکہ میں انہیں کہوں گا یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں, ہم آرکسٹریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. But can non-state actors dare to move اگر ہماری ملٹری اور ISI ان کو فوکس میں رکھ کے اڑانا دے؟ سر کر رہی ہے, آپ دیکھیں نا رد الفساد کیا ہے, ضرب عضب کیا ہے. I welcome it, مگر یہ وہ نہ ہو کہ گڈ طالبان ہمارے, بیڈ طالبان ان کے, that will not work. نہیں, we have learned our All lessons. terrorism has to be rooted out. اور میں تو ایک اور بات کروں گا, یہ سارے پاکستانی سن لے, میں سوسائڈ بامبر کے ساتھ سمپتھی رکھتا ہوں. واہ, وہ ایک غریب خاندان کا بچہ ہے جس کو یہ قابو کر لیتے ہیں, اور اس کو پتہ نہیں, شاید کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو ہم یہ دے دیں گے, تمہیں جنت میں چلے جائیں گے. میرے بچے کو بھی کیپچر کر سکتے کہ اگر میں غریب باپ ہوتا اور اس کو کوئی چانس نہ دے سکتا. کون جان اپنی دیتا ہے, سوائے یہ کہ اس کو آپ مینٹلی انڈوکٹرینیٹ کر دیں. اور جو ان کو تیار کرتے ہیں, ان 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, وہ خود کیوں نہیں جاتے, ان چھوٹے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تو وہ بچے جو ہیں وہ ہیں تو سوسائڈ بامبر, لیکن اب ان کی جان لینے میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں, اور اس کے ساتھ معصوم پاکستانیوں کی جانیں جاتی ہیں. تو آپ وہ سارا سسٹم جو ہے, مدرسے ختم کریں, اسکول کھولیں. غریبوں, ایوری پاکستانی چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو اسکول, اور وہاں پہ ایجوکیشن جو ہو اس میں محبت سکھائی جائے, اپنی مرضی کی ایمانداری سکھائی جائے, اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا جائے. یہاں پہ شیعہ بھی ہوتے تھے, یہاں پہ سنی بھی ہوتے تھے, سب پیار سے رہتے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کئی دوست احمدی بھی ہوتے تھے جن کو ہم نے کبھی نوٹس نہیں تھا کیا, سارے پیار سے رہا کرتے تھے. آپ نے ساری سوسائٹی کو بروٹلائز کر دیا ہے. پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈسٹروائے ٹیررزم, ٹیررسٹ نیٹورکس, اور جو غریب بچے ہیں ان کو مدرسوں سے نکال کے آپ ریگولر اسکولوں میں لائیں, اور ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن شوڈ بی بائی لا. پاکستان میں کوئی بچہ جو ہے نا ایجوکیشن کے بغیر نہ رہے. اگر ان کے والدین ان کی انکم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو اسٹیٹ ان کے والدین کو اتنی انکم دے. اگر کوئی بچہ جو ہے اس حالت میں نہیں ہوگا, یہ پرامن ملک بن سکتا ہے. ہم ہندوستان کو دوست کے طور پہ لینا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف انڈیا. بڑی اچھی بات ہے. انڈیا ڈزنٹ وانٹ پاکستان ٹو ریٹرن. ان کی اپنی اسٹیٹ بن چکی ہے, ہماری اب ایک اسٹیٹ بن چکی ہے. پارٹیشن نہ ہوتی تو شاید میں سمجھتا ہوں اس میں مسلمانوں کا سارے ہندوستان پہ حق ہوتا, لیکن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. اسٹیٹ ایسی بنتی ہیں, اسٹیٹ کوئی ایک ماڈل سے نہیں بنتی.
بن گئی ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں, مگر اس کو اب نارمل اسٹیٹ بناؤ یار. دنیا میں sovereignty is only within your own country. There is no legally there is no such thing as a non-state actor. اس ٹیریٹری سے اگر ٹیررزم کہیں ہوگی تو اسٹیٹ آف پاکستان از ریسپانسبل. سر میں پھر دیکھیں گزارش یہ کیوں کروں گا, جی. اس لیے نہیں کہ میرے اندر کی حب الوطنی غیر ضروری طور پر جاگ اٹھتی ہے اور میں آئی ایم ڈیفینڈنگ پاکستان ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ اور ایز اے پلیڈر آف پاکستان. I agree. The issue is why did you make Pakistan a frontline state? Why? Pakistan is in a catch-22 position. I know, sir. Pakistan had no choice Okay. but to be your frontline state. ٹھیک ہے. And the result was these non-state actors. That's You don't right. find these non-state actors in California. No. You don't find them in Korea. I You agree. don't find them in anywhere else. I agree. But so long as you gave this responsibility to us, ہاں ٹھیک ہے. and ironically, ہاں. we had been fulfilling this responsibility been fulfilling at a very this. high cost. That's right. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی. پوری گفتگو کا جو لب لباب مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ کہ پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے, اب ہمیں پاکستان کو اسٹرینگتھن کرنا ہے, اور اگر واقعی کرنا ہے, اگر ہم اس بات کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو سوشو اکنامک چینج نہیں بلکہ ریولوشن لائے بغیر, ویلفیئر دیے بغیر آپ پاکستان کے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, بشمول ٹیررزم. بلکہ میں سمجھتا ہوں اسپیشلی ٹیررزم, کیونکہ آج سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے ہے, اور وہ ٹیررزم کا ہے. بہت شکریہ.